اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا، اور ہم اس وقت بات کر رہے تھے فلسفہ شہادت کی، اور فلسفہ شہادت کے بعد ہم چونکہ بیٹری ختم ہو گئی تھی آئی پیڈ کی، تو اس کو چارج کرنا ضروری تھا۔ اب تھوڑی سی بات کریں گے ہم کہ حسینیت ہے کیا۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ فلسفہ شہادت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جان دینا، اللہ کے راستے میں جان دینا، اپنے نفس کو مارنا جہاد افضل، اور پھر شہادت کا رتبہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حاصل کیا کربلا میں، تو حق کی سربلندی کے لیے کیا، باطل کے خلاف جنگ کر کے لیا۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اصل حسین، کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی کی حکومت قبول نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ۔ تو بنا لا الہ جو ہے نا، لا الہ کی بنیاد جو ہے وہ حسین ہے۔ ابھی یعنی جب وقفے میں بہت ساری باتیں سوچتا رہا، اور مقام اہل بیت، شان اہل بیت، عظمت اہل بیت کے حوالے سے بھی چند باتیں اور ذہن میں آئی ہیں، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور کہ بھی ایک جامع اور مکمل ریکارڈ اس ویڈیو کے ذریعے ہو جائے، محرم کے حوالے سے، عاشورہ کے حوالے سے، شہادت کے فلسفہ کے حوالے سے، حسینیت کیا ہے۔ یعنی حسینیت جو ہے وہ آئین مشیت سے شناسائی ہے، اللہ کی رضا سے شناسائی حسینیت ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی کہ اس طرح حق کی خاطر لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کی جائے۔ بڑا اچھا شعر کسی کا یاد آیا ہے، قطع یاد آیا ہے کہ آئین مشیت کا شناسا ایسا، آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قبضے میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، جس کے قبضے میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، اور کیوں نہ پھر فخر سے جھوم اٹھیں رسول عربی، کیوں نہ پھر فخر سے جھوم اٹھے رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ تو یہ حسینیت جو ہے وہ ایکچولی آئین مشیت سے شناسائی ہے، اور اس کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ حسینیت حق کی پرستاری ہے، ذات حق سے عشق کی انتہا ہے حسینیت۔ حق کی خاطر باطل کی قوتوں کے خلاف سینہ سپر ہو جانے کا نام حسینیت ہے، اور اس سے بڑی قربانی سے بھی گریز نہ کرنے کا نام حسینیت ہے۔ اور اس کی بہت بڑی مثال، اس کا عملی نمونہ امام ذی وقار نے اپنے کنبہ اور عزیز و اقربا کی قربانی سے پیش کیا، تاکہ دین اسلام کا بول بالا ہو سکے، اس کا شجر ہرا بھرا رہ سکے۔ حافظ مظہر الدین مظہر سلسلہ صابریہ سے تعلق رکھتے ہیں، صابری چشتی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، لیکن کہ پیام دیتی ہے اب بھی یہ کربلا کی زمین،
پیام دیتی ہے اب بھی یہ کربلا کی زمین، حسین و شمر کا انداز فکر ایک نہیں، حسین و شمر کا انداز فکر ایک نہیں، اور رہے خدا میں لٹانے کے لیے لایا ہے تمام گوہر و تاباں تمام لال و نگیں، تمام گوہر تاباں تمام لال و نگیں، اور مچی ہے لشکر شمرو یزید میں ہلچل، کھڑا ہے دھوپ میں ابن علی بسد تمکین، ہاں سکون سے کھڑے ہیں، کھڑا ہے ابن علی دھوپ میں بسد تمکین، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ آئین مشیت یہی ہے، اللہ کی رضا یہی ہے، اللہ کی خاطر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مجھے یہ کرنا ہی ہے۔ بڑا اچھا، یعنی اب دیکھیں کہ حضرت، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بڑا یعنی ذاکر حضرات بڑا ایک وہ ہیجان انگیز انداز میں واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں، اصل اسپرٹ کو بھول جاتے ہیں۔ مصائب بیان کرنا اچھی بات ہے، لیکن ان کو ہیجان انگیز انداز میں بیان کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں، اور ہیجان انگیز انداز میں بیان بھی اس طرح کیا جاتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام سے نفرت پیدا کر کے ایسے اشاروں کنایوں سے باتیں واضح طور پہ کھلی طور پر کہہ کے یا اشاروں کنایوں سے کہ دوسرے صحابہ عظام کے بارے میں غلط رائے کر کے نہ ان پڑھ جاہل عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، اپنی دکانداری کرنے کے لیے اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا یعنی مجھ کو تو اختلاف ہے لوگوں کی بات سے، مجھ کو تو اختلاف ہے لوگوں کی بات سے، مجھ کو تو اختلاف ہے لوگوں کی بات سے، مانگا تھا کب حسین نے پانی فرات سے، مجھ کو تو اختلاف ہے لوگوں کی بات سے، مانگا تھا کب حسین نے پانی فرات سے، کر سکتے تھے وضو وہاں آب حیات سے، کوئی چیز بھی ناممکن نہیں تھی۔ یعنی صاحب کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، یہ وہ خانوادہ ہے جو کہ کوثر میں کہ پانی کا قسیم ہوگا، قاسم ہوگا، بانٹ رہا ہوگا، تو ان سے کیا چیز بعید تھی، لیکن اللہ کی رضا میں آئین مشیت سے شناسا ایسا، کر سکتے تھے وضو وہاں آب حیات سے، کرنا تھا لہو سے کہ ملنا تھا ذات سے، کہ ملنا تھا ذات سے، ذات حق سے ملنا تھا۔ بیٹا میں ابھی آپ کو کال کرتا ہوں تھوڑی دیر میں بیٹے ابھی آپ کو کال کرتا ہوں۔ کر سکتے تھے وضو وہاں آب حیات سے، کرنا تھا لہو سے کہ ملنا تھا ذات سے، اور راہی خدا کو عالم فانی سے کیا غرض، جو اللہ کی راہ کا پہ چل پڑا ہو اس کو عالم فانی سے کیا غرض، دیدار حق کے پیاسے کو پانی سے کیا غرض۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کرنا تھا، حق کا دیدار کرنا تھا ذات کا، اور اس سے ان کی پیاس بجھنی تھی، ان کو پانی سے کیا غرض تھی۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، ام المومنین سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں حضرت حسین تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کے لوگ آپ کے حسین کو شہید کر دیں گے،
اور جبریل نے مجھے اس مقام کی مٹی لا کر دی ہے جہاں پر میرے حسین کو شہید کیا جائے گا. یہ منزل شہادت کی نشاندہی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی تھی، بہت پہلے کر دی تھی. تو یہ آئین یہ یعنی مشیت ایزدی کی رضا اسی میں تھی. کہتے وہ مٹی، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ وہ مٹی میں نے حضور نبی اکرم سے لے کر ایک شیشی میں رکھ دی. حضور نبی اکرم وصال کے بعد کافی یعنی واقع کربلا کے قریب پہلے حضرت ام سلمہ کی خواب میں تشریف لاتے ہیں. آپ کے چہرے پر گرد تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے پر گرد تھی. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے گھبرا کر رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. فرمانے لگے کہ ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے ہو کر آیا ہوں. ام سلمہ فرماتی ہیں حضرت امہات المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، خواب سے سو رہی تھی، خواب سے اٹھ بیٹھی، اور میں نے اٹھ کر اس شیشی کی طرف دیکھا تو اس میں وہ مٹی جو تھی وہ سرخ ہو چکی تھی. اور مجھے علم ہو گیا، احساس ہو گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے پورے ہونے کا وقت آ چکا ہے. یعنی حسینیت اس چیز کا نام ہے کہ مشیت ایزدی سے شناسائی کا نام ہے. جیسا میں نے عرض کیا، اس کی رضا میں راضی رہنے کا نام حسینیت ہے، حق کی خاطر لڑنے کا نام ہے. ہم لوگ نعرے تو لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد کے، لیکن ان کی اسپرٹ کو، اس روح کو، اس مقصد کو جس کی خاطر حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان قربان کی، اہل بیت نے اپنی جان قربان کی، اس کو بھول جاتے ہیں. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس میسج کو یاد رکھیں، اس میسج کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. اور یہ پنجتن کے گھرانے کے متعلق تو یعنی حضرت سید میر علی شاہ صاحب کی ایک کا بڑا اچھا شعر ہے کہ از لطف خلا کے زماں ممتاز داریں مز جہاں، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے دنیا جہان میں ممتاز کر دیا ہے. وضع دیگر، طرز دیگر، ذوق دیگر، شوق دیگر. ہمیں اللہ تعالیٰ نے وضع علیحدہ دے دی، طرز علیحدہ دے دیا، عطا کر دیا، ذوق علیحدہ دے دیا، شوق علیحدہ دے دیا، ہمیں دوسروں سے ممتاز کر دیا. بے دم یہی تو وہی بات ہے کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اور میں نے آپ کو پہلے ایک قطع پڑھا تھا کہ محمد گلست و علی بوئے گل، بود فاطمہ اندراں برگ گل، چویترش برآمد حسین و حسن، معطر شدہ و زمین و زمن. تو حسینیت جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ امام جو ہے وہ کبھی بھی ظالم نہیں ہوتا، اسلام وہ حق کی خاطر لڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کی تعمیر کی،
تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم میں تجھے انعام سے نوازنا چاہتا ہوں. تو حضرت ابراہیم مقام ابراہیم میں بیت اللہ میں کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ اے آقا و مولا، آپ کس انعام سے مجھے نوازنا چاہتے ہیں؟ تو جواب آیا انی جاعل فی الناس اماما، یعنی میں تجھے امام اور پیشوا بنانا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء کا امام بنا دیا گیا اپنے وعدے کے مطابق، اور یہ بھی کہا کہ اے ابراہیم میں تیری اولاد کو، تیری ذریت کو بھی امام بنا دوں گا، لیکن ان میں سے وہ لوگ جو ظالم نہیں ہوں گے. جیسا میں نے عرض کیا کہ امام ظالم نہیں ہوتا، تو کسوٹی یہ بنی کہ امام کبھی ظالم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ حق کا علمبردار ہوتا ہے. امام وہی ہو سکتا ہے جو حق اور سچ پر ہو. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 نعمتوں سے نوازا، یعنی نبوت بھی عطا کی اور انبیاء کا امام بھی بنا دیا. اور پھر قرآن پاک کی آیات ہیں بڑی واضح کہ نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میری ذریت میں سے ایک ایسا نبی عطا فرما جو لوگوں کو تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے اور لوگوں کا تزکیہ کرے، ان کو علم و حکمت کی تعلیم دے. اور وہ دعا قبول ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے، غالب کا شعر ہے کہ منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی، منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی، قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور کی. اب آپ دیکھیں کہ جس مقام پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی وہ مقام ابراہیم ہے، اور 4000 سال سے زائد گزر چکے ہیں، اس پر ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان، پاؤں کے نشان موجود ہیں. وہ پتھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آنے پہ پگھل گیا اور اس پر آپ کے نشان، پاؤں کے نشان ثبت ہو گئے. اور اسی یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی محبوب ہستی، اور پھر اس ہستی کی محبوب ہستیاں کون ہیں؟ پنجتن پاک ہے. یعنی اس محبوب خدا کی محبوب ہستیاں جو ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، مولا کائنات حضرت بی بی فاطمہ ہیں، جن کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اور پھر حضرت حسین اور حسن، جن کو کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں. اور پھر جن کا ذکر یعنی اللہ تعالیٰ سے کہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم کے محبوب حسین اور حسن، اور حسین اور حسن اسی نسبت سے اللہ کے بھی محبوب ہیں، یعنی دوہری نسبت ہے حضرت امام حسین اور حسن کو. واہ! تو یہ یعنی عاشور کا دن جو ہے نا جی، وہ تو دن ہے ان کی یاد منانے کا، ان کے میسج کو یاد کرنے کا، اور ان کی یعنی میں ایک اور چیز جو ذہن میں اسی وقفے میں آئی وہ یہ
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر پر یہ کہا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور پھر اس کو اگر آپ حدیث نبوی کے ساتھ ملا کر پڑھیں جس میں آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور پھر یہی حدیث من کنت مولا فہذا علی المولا کو پڑھیں، تو اس کا مطلب یہ فرمایا کہ آپ نے اس دن واضح فرما دیا کہ میری نبوت اور رسالت کا فیض روحانی میرے بعد مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور میری آل سے ہوگا، آل کے واسطے سے ہوگا، سلسلہ ولایت اور امامت سے ہوگا۔ آپ نے یعنی واضح بات ہے کہ آپ نے بحکم ربانی اللہ کے حکم سے یہ چیز لوگوں کو بتلا دی کہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ہاں لیکن میری ذات کا، میری رسالت کا فیض جاری رہے گا، ولایت کا دروازہ جو ہے وہ تاجدار ولایت مولا کائنات امام مشارق المغارب علی المرتضیٰ شیر خدا میرے چچا زاد سے شروع کر دیا، وہ دروازہ کھول دیا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسین کریمین کی محبت ایمان کی اساس ہے۔ تو اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس میسج کو یاد کریں، اس میسج پر غور کریں جو انہوں نے چھوڑا۔ میں ابھی بات کر رہا تھا، یعنی چونکہ میں تو پروفیشنل مولوی نہیں ہوں یا پروفیشنل ذاکر نہیں ہوں، جو چیزیں ذہن میں آتی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ میں حضرت علامہ اقبال جن کا میں بڑا عاشق ہوں، اور ان کی نسبت سے مولانا روم کا بھی، فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم تو ایک نسبت سے عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، ان کی عظمت ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، تین نسبتوں سے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عظمت ہے۔ نمبر 1 نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، یعنی وہ امام جو اولین اور آخرین کے امام ہیں، ان کی نور چشم ہے، رحمت للعالمین کی جگر گوشہ رسول ہے، ان کی بیٹی ہے۔ اور دوسری نسبت ہے کہ بانوئے تاجدار حل عطا، مولا کائنات کی زوجہ محترمہ، ان کے گھر کی عزت ہے۔ مرتضیٰ، اور وہ کون ہے؟ مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، مولا کائنات کا مقام یہ ہے۔ اور پھر مادر یا مرکز پرکار عشق، آپ عشق کی پرکار کے مرکز کی ماں ہیں، یعنی حضرت امام حسن کی، حضرت امام حسن کو کہا مرکز پرکار عشق، اور مادر یا قافلہ سالار عشق، عشق کے قافلہ کے سالار حضرت امام حسین کی ماں ہے۔ یعنی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امامت کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کرتی، اور امام حسن اور حسین تو کیا نام ہے، یعنی ان کے پہلے نام جو رکھے گئے نا، حضرت امام حسن کا جب پہلا نام رکھا گیا حمزہ رکھا گیا،
روایات میں یہ ہے کہ ان کا پہلا نام حمزہ رکھا گیا، اور پھر دوسرا نام حضرت حسین کا نام جعفر رکھا گیا۔ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یاد کیا، بلایا اور فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ یہ میں دونوں نام بدل دوں۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ آپ آقا و مولا ہیں، جیسے آپ چاہیں وہی کریں جو آپ کو حکم ہوا ہے، حکم ربانی ہوا ہے۔ آپ نے دونوں کے نام بدل کر حسن اور حسین کر رکھ دیے۔ اب یہاں پہ غور کیجیے گا کہ جو یہ قابل غور نکتہ ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے، یعنی حسین اور حسن کا معاملہ زمینی نہیں تھا، ان کا معاملہ زمینی نہیں تھا، مجھے حکم ہوا ہے، حکم ربانی ہوا ہے۔ اور کتب حدیث میں لکھا ہے کہ حسین اور حسن نام پہلے عرب میں تھا ہی نہیں کسی کا، اور یہ دونوں کہ مجھے حکم ہوا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ دونوں اسماء جو ہیں یہ اسماء جنت ہیں۔ محمد کا جیسے یعنی دیکھیں کہ محمد کا مادہ جو ہے وہ حمد سے ہے۔ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، یاد آ گیا کہ بر فرق حمد ترائے میم محمد است۔ فرق فارسی میں کہتے ہیں سر کو، حمد لکھیں نا، حمد، اور اس کے سر کے اوپر پگڑی ڈال دیں میم کی تو محمد بن جاتا ہے۔ بر فرق حمد ترائے میم محمد است، کہ حمد کے سر پہ پگڑی جو ہے وہ میم کی ہے اور محمد بن۔ بنگر چے مقام محمد است، چے عظیم مقام، بنگر چے عظیم مقام محمد است۔ بنگر جو ہے بنگر، فارسی میں نگر دیکھنا، بنگر دیکھو، حکم امر بن جاتا ہے، بنگر پڑھا جاتا ہے شعر میں۔ بنگر چے عظیم مقام محمد، کتنا دیکھو کتنا عظیم مقام۔ اور یعنی حضور نبی کرم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد میری چاہت تو ہے اور مجھے تیری چاہت کا بھی علم ہے، تیری چاہت حسین ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ جو اللہ کی چاہت کو اذیت دیتا ہے وہ کتنا گناہ گار عظیم گناہ کرتا ہے، کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، وہ یقیناً کافر ہے۔ اس کے ایمان کے ختم ہونے میں، فسق ہونے میں، کفر میں کوئی شک نہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ حسین تو اللہ کی دوہری چاہت ہے، اپنے محبوب کی چاہت، پھر حسین کی چاہت۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایسے شخص کی پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کیفیت کیا ہوگی۔ میں آخر میں یعنی آپ لوگوں سے صرف 2-3 باتیں اور شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے یعنی صحابہ کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے کچھ ذاکر حضرات، کچھ نہیں سارے ذاکر حضرات کیونکہ وہ دکاندار ہیں، وہ مجالس میں باتیں کرتے ہیں کہ جی ظلم کیا گیا، اختلاف تھا آپس میں خلافت کی وجہ سے، یہ وہ سارا۔ تو میں یعنی کچھ چیزیں جو سمجھنے والی ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ سمجھ آئے لوگوں کو کہ ایسی یہ باتیں حقائق پر مبنی نہیں ہیں، یہ صرف روایات ہیں۔
اور ان روایات کے راوی مختلف ہیں، انہوں نے اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے حالات کے مطابق روایات بیان کی ہیں، ان میں کچھ سچی ہیں، کچھ گھڑی ہوئی روایات۔ زیادہ تر حوالہ دیا جاتا ہے طبری کی تاریخ کا، اس کی ایک 7 والیومز پر مشتمل ہے وہ طبری کی تاریخ، اور اس کے ایک والیوم میں، میرے خیال میں والیوم 2 میں، اس نے ذکر کیا کچھ چیزوں کا، لیکن جس کو پھر ہمارے حضرات جو ہے وہ اپنا لے اڑے، اس میں پھر مرچ مسالہ بھی ڈالا گیا ہیجان انگیز تک، یعنی کیفیت پیدا کرنے کے لیے۔ طبری نے اپنی تاریخ کے دیباچے میں، پریفیس میں، بڑا کلیئر ایک کنفیشن کیا۔ اس نے کہا کہ یہ روایات، کہانیاں میں نے لوگوں سے سنی، اور جس طرح سنی اسی طرح میں نے اپنی تاریخ میں لکھ دی۔ یہ اس کے پریفیس میں لکھا۔ یعنی طبری بذات خود ان روایات کی تصدیق کے چکر میں نہیں پڑا، اور میں اس بات پر طبری کو داد دیتا ہوں کہ اس نے کم از کم یہ بات تو لکھی۔ اس کے اس کنفیشن کے بعد بہت ساری روایات جو کہ اختلاف کی وجہ بنتی ہیں، زیب داستان بنتی ہیں، جو لوگوں میں صحابہ اکرام کے بارے میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں، نفرت ہی نہیں بلکہ دشنام ترازی کی حد تک جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یعنی یہ وہ صحابہ تھے جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے قریب رکھا، اور ان کے ساتھ رشتہ داری، بعض صحابہ کے ساتھ رشتہ داریاں بھی کی۔ تو یہ دراصل یہ ایسی باتیں کرنے والے لوگوں کے اپنے ایمان کی کمزوری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی ججمنٹ کو، ان کی چوائسز کو پر تنقید کر رہے ہیں۔ امام یعنی طبرانی اور امام فخر الدین رازی، امام ابن کثیر اور امام سیوطی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی زبان سے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ مبارک ہو ہر مومن کے آپ ولی ہو گئے۔ یعنی یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا، جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضور نبی کرم نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، تو آپ اٹھے اور آپ نے کہا کہ مبارک ہو آپ ہر مومن کے ولی ہو گئے۔ آپ عمر بن خطاب کے بھی ولی ہو گئے۔ امام ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ سیدنا عمر نے کہا کہ لوگوں، علی ہر شخص کا مولا ہے جس کے رسول اللہ مولا ہے۔ سیدنا حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت علی کے ساتھ بہت امتیازی سلوک کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت غیر معمولی حد تک احترام کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا عمر فاروق کا جواب تھا کہ علی میرا مولا ہے، باقی سب صحابی میرے بھائی ہیں، علی میرا مولا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک محبت اور مودت کا معاملہ تھا ان لوگوں کے درمیان۔ پھر یعنی آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی، کہنے لگے کہ مجھے اپنی عبادات، مجھے اپنی زکوٰۃ، حج، نماز، عبادات پر ناز نہیں، میں تو غلامی مصطفیٰ کی سند لایا ہوں جو حسین نے مجھے لکھ کر دی ہے۔ اور وہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت امام حسین اور حسن باہر کھیل رہے تھے اور خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ بیٹے کے ساتھ کھیلتے ہوئے کسی بات پہ بات ہوئی تو حضرت امام حسن نے یا حسین نے، چھوٹے بچے تھے، آپ نے کہا کہ بھی تمہارا باپ تو ہمارے نانا کا غلام ہے. تو خلیفہ وقت کا بیٹا باپ کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ مجھے حسین نے یہ کہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھ کے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے حضرت سیدہ یعنی ان کے گھر حضرت امام حسین کے، اور کہا کہ آپ مجھے یہ لکھ دیں کہ میں آپ کے نانا کا غلام ہوں. اور پھر فرمایا، وصیت کی کہ میرے سینے پہ جب میں مروں تو میرے سینے پر یہ لکھی ہوئی تحریر رکھ دینا کہ میں اللہ کو اور اللہ کے نبی کو دکھا سکوں کہ میں یہ سند لایا ہوں، آپ کے بیٹے نے لکھ کر دی ہے مجھے کہ میں آپ کا غلام ہوں. ایک دفعہ کا اور ذکر ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر خلیفہ وقت تھے تو حضرت امام حسین کسی بات کے لیے ان کے پاس تشریف لائے تو ان کا بیٹا باہر کھیل رہا تھا. تو حضرت امام حسین نے دیکھا کہ شاید حضرت عمر مصروف ہوں گے یا آرام فرما رہے ہوں گے، واپس چلے گئے. جب آپ کو پتہ چلا حضرت عمر کو تو آپ خود تشریف لائے اور حضرت امام حسین سے پوچھا کہ مجھے وجہ بتائیں کہ آپ کس لیے تشریف لائے تھے اور آپ پھر واپس کیوں آ گئے. حضرت امام حسین نے وجہ بتائی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ جو باہر تھا وہ عمر کا بیٹا تھا، جو باہر کھڑا تھا وہ عمر کا بیٹا تھا. آپ تو فاطمہ اور علی کے بیٹے ہیں، جگر گوشہ رسول ہیں، آپ کا مقام اور ہے. عمر کا بیٹا آپ کے مقام کے سامنے کیا حقیقت رکھتا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ اس طرح کے معاملات تھے آپس میں. اور حضرت حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی یہ امام حسین کو سینے سے لگاتے، لیٹے ہوتے تو اپنے زانوؤں پہ بٹھا لیتے، ان کے منہ چومتے. تو یہ سارے صحابہ ان کو دیکھتے تھے. آپ اور یہ بھی کہتے سنا جب یعنی انہی صحابہ نے سنا حضور سے، آپ نے کہا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے اللہ سے محبت کی. یعنی اللہ کی محبت حسین و حسن کی محبت. یہ راستہ جو ہے نا وہ جاتا ہی ان کے گھر سے، حسین و حسن کے گھر سے جاتا ہے. اللہ کے ہاں بھی اگر شفاعت ہوگی تو انہی کے گھر سے ہوگی. اور جو پھر ان کو محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ابواب المناقب میں ترمذی سے روایت ہے کہ اور نسائی شریف میں بھی کہ مسجد نبوی میں خطبہ کے دوران حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے قدموں سے لڑکھڑاتے ہوئے سین مسجد میں داخل ہوئے. جب حضور نے حسنین کو دیکھا تو خطبہ چھوڑ دیا اور منبر سے اتر آئے. دونوں کو اٹھا لیا، اپنی گود میں بٹھا کر باقی خطبہ پورا کیا. اب یعنی کیا، یعنی یہ صحابہ کرام جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے تھے، کیا ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ بغض یا عناد رکھیں، اس خانوادے کے ساتھ بغض اور عناد رکھیں؟ حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم کو خیال ہوا کہ کہیں میرے حسن اور حسین گر نہ پڑے، مجھ سے صبر نہ ہوا. یعنی یہ مقام ہے حسن اور حسین کا کہ خطبہ وہیں پہ چھوڑ دیا اور آپ گئے، جا کے ان کو اٹھایا، اپنی گود میں لا کے بٹھایا اور خطبہ وہاں پہ. اسی طرح امام حنبل سے روایت ہے صفحہ نمبر 513، اور اسی طرح امام شوکانی سے بھی روایت ہے کہ یعنی امام شوکانی اہل حدیث کے امام ہوئے، ان سے بھی روایت ہے کہ حضرت حسن اور حسین دوران نماز نانا کے کندھے پر سوار ہو جاتے
آپ دوران نماز اپنے ہاتھ سے ان کو پیار سے اپنے پاس کھڑے کرتے، کندھے پر سوار ہو جاتے تو سجدہ طویل کر دیتے۔ یہی بات عبداللہ ابن مسعود نے امام بہقی نے بھی لکھی کہ سال ہا سال حسن اور حسین مصطفیٰ کے کندھوں پر دوران نماز سوار ہو جاتے، یعنی یہ نماز ہو رہی ہے، یعنی جن کی خاطر نماز میں سجدہ طویل کر دیا جاتا، تو کیا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے؟ ان کو نہیں دیکھتے تھے؟ اس کو دیکھتے ہوئے بھی پھر وہ اپنے دل میں ان کے لیے کوئی بغض اور عداوت رکھیں؟ لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت۔ اور کیا اللہ کے نبی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے بعد یہ لوگ بغض و عناد رکھیں گے؟ اگر معلوم تھا تو پھر بھی ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ تو یہ دراصل تنقید ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، ان کی چوائس پر، ان کے انتخاب پر۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ حسنین کریمین کی محبت، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ایمان کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک، حضرت ابن عباس نماز عصر کے بعد دونوں کو فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے دونوں کو گود میں لیا اور دعا کے بعد ایک کو اور دوسرے کو کندھے پر سوار کر لیا۔ امام طبرانی بھی جلد نمبر 3 صفحہ 405 پر حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اکثر ان دونوں شہزادوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر دیکھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صحابہ کرام دیکھ ہی رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے امام ابن حجر مکی، امام ذاہبی اور دوسرے ائمہ نے روایت کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہر وقت کثرت سے مولا کائنات حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہر وقت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ علی کا چہرہ جو ہے دیکھنا عبادت ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے حسنین کریمین کو باپ وہ دیا جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یعنی میں اگر ان بزرگ ہستیوں کی صفات بیان کرنا شروع کروں تو دفتر جو لگ جاتے ہیں، لیکن ان کی صفات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک اور بات جو اکثر ذاکر حضرات موڑ توڑ کے دلوں میں رنجشیں اور عناد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے حوالے سے حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میرے بعد سب سے پہلے کہ حضور نبی اکرم نے فرمایا کہ آپ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم نے فرمایا حضرت بی بی فاطمہ سے کہ میرے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ حضرت بی بی فاطمہ سے سلام اللہ علیہ سے حضور نبی کرم نے وقت وصال فرمایا۔ اچھا، یہ معاملہ جو ہے یہ گھر کا معاملہ ہے، گھر کے اندر، اور گھر کے اندر اس وقت کون تھے؟ حضرت عائشہ تھی، حضرت بی بی فاطمہ تھی، اور اس روایت کو بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت بی بی عائشہ، کوئی اور سننے والا نہیں تھا ماں سوائے حضرت عائشہ اور حضرت بی بی فاطمہ کے۔ اور اس
روایت کا اس بات کا اعلان کس نے کیا؟ خود حضرت بی بی عائشہ نے، ام المومنین نے برملا اعلان کیا، اور حضرت عائشہ کو یقین تھا کہ وہ ام المومنین ہونے کے ناطے جنت میں جائیں گی. خود ان کو یقین تھا کہ میں چونکہ ام المومنین ہوں، نبی کریم کی شریکہ حیات ہوں، میں جنت میں جاؤں گی. تو جب وہ یہ اعلان کر رہی تھی تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ فاطمہ مبارک ہو، تم میری بھی سردار ہو، کیونکہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ یہ فرما رہی ہیں کہ تمہیں مبارک ہو عائشہ کہ تم میری بھی سردار ہوگی. اور حضرت بی بی عائشہ کے بارے ہی فرماتی ہیں کہ جب حضرت بی بی فاطمہ تشریف لاتی، حضور کھڑے ہو جاتے، ہاتھ چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے. یعنی آپ اس خانوادے کی عظمت بیان کرنا جو ہے نا، وہ میرے اور آپ جیسے بندے کا کام کہ بس کی بات ہی نہیں. حب اہل بیت ایمان کا ایک جزو ہے. ایمان کی سلامتی تب ہے اگر حب اہل بیت ہو. حضور کی ذریت کی بڑی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے. اور میں یعنی انہی باتوں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایکچولی محرم کے دنوں میں یہ حزن و ملال کے دن ہیں، ان کی مصائب کو یاد کرنے کے دن ہیں، ان کی مصائب کو یاد کر کے ان کے میسج کو یاد کرنے کے دن ہیں. اہل بیت نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا، اہل بیت نے ہمیشہ امن و آشتی کا پیغام دیا، اہل بیت نے ہمیشہ دشمنوں کی مہمان نوازی کی، ان کے ساتھ آسن سلوک کیا. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ان دنوں میں ان کے اس میسج کو یاد کیا جائے، ان سے محبت کا اظہار کیا جائے، ان کی شان بیان کی جائے، اور شان بیان کرتے ہوئے ان کی محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ کیا ہے. جیسا کہ میں نے شاید پہلے عرض کیا کہ حسنین کریمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل تصویر ہے، اور ان سے محبت کی مکمل تصویر تب ہی بنتی ہے جب ان کے اسوہ پر عمل کیا جائے، ان کے کردار اور سیرت پر عمل کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے. اور اگر پیروی نہیں کی جائے تو محض دن منانے کا نام ان سے محبت نہیں ہوگا. اور ان کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جو کام انہوں نے کیے، محبتیں پھیلائیں. ایک دوسرے کا فرقوں میں بٹنا اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا اور صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرنا. اور بعض لوگ تو اب حیران ہوتا ہوں، یعنی ایسے لوگ ہو گئے جو اہل بیت کے خلاف بھی باتیں کرنے لگے، کے متعلق بھی باتیں کرنے لگے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یعنی وہ لوگ جو کہ ایمان کا حصہ ہیں ان کے بارے میں بھی باتیں کرنے لگے. یہ لوگ اس طرح متشدد ہو گئے ہیں. اور دوسری طرف صحابہ کرام اور امہات المومنین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، ہمیں ایسی چیزیں نہیں کرنا چاہیے. ان کا پیغام محبت ہے. میں تو اس چیز کا قائل ہوں، میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں شفاعت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اہل بیت سے محبت اور ان کے کردار اور عمل پر محبت کی تصویر. دیکھیں نا، محبت کا دعویٰ ایک طرف ہے، بڑی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. جس سے محبت ہو اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے. لیکن تصویر مکمل تب ہوتی ہے جب اس محبت کے اظہار کے ساتھ ساتھ ان کی پیروی کی جائے، ان کے کردار و عمل اور سیرت
کو مشعل راہ بنایا جائے، کوشش کی جائے، ایٹ لیسٹ کوشش تو کر سکتے ہیں نا ہم، مکمل طور پہ اگر نہیں بھی عمل پیرا ہو سکتے تو کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوشش کا ہی صلہ دینا، جزا دینی۔ آخر میں دعا یہ ہے کہ یا رب بطفیل رسول الثقلین، یا رب بطفیل رسول الثقلین، یا رب بطفیل فاتح بدر و حنین، عصیان مرا دو حصہ کن در عرصات، کہ روز محشر میں میرے جو گناہ ہیں ان کے دو حصے کر دینا۔ عصیان مرا دو حصہ کن در عرصات، نیمے بحسن بخش ببخش، نیمے بحسن ببخش، نیمے بحسین، یعنی آدھے جو ہیں میرے گناہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ علیہ سلام اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پہ بخش دینا، اور آدھے میرے گناہ جو ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر بخش دینا۔ میرا تو ایمان یہ ہے، اور ہم سب کا ایمان یہی ہونا چاہیے میرے خیال میں، محبت، ایک دوسرے کو گلے لگائیں، یہی مقصد حسینیت ہے، یہی مقصد شہادت حسین ہے۔ باطل کے خلاف لڑیں، جھوٹ کے خلاف لڑیں، اور ایک دوسرے کو سینے سے لگائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت، پنجتن پاک سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ عظام کی عظمت و حرمت اور بزرگی اور احترام کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان سب حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز محشر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ عاشور کا دن روزہ رکھیں، ہم اچھے جیسے میں نے عرض کیا کام کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو اور اہل بیت کی ارواح خوش ہوں کہ ہم نے ان کے میسج پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور خاص طور پر اس گروپ کے جو ایڈمن حضرات ہیں، چودھری منیر صاحب، کالے خان صاحب، زاہد علی، زاہد صاحب، زاہد حسین سن آف صدو خان، اور دوسرے حضرات، تمام حضرات، سب کا نام تو نہیں لے سکتا، ایڈمن حضرات کا نام لے رہا ہوں۔ سب حضرات یہ سمجھیں کہ میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، اور ایک جھوٹا سچا دعویٰ ہی کر سکتا ہوں حضور نبی کریم سے محبت کا، اور اہل بیت سے محبت کا، صحابہ عظام سے محبت کا، اور اللہ تعالیٰ اس کھوٹے سکے کو قبول فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روز محشر اٹھائے، میرے آباء و اجداد کو، میرے والدین کو، میرے نانا دادا کو، میرے نانی نانا کو، دادی دادا کو، تمام عزیز و اقارب کو، تائیوں کو، میرے بھائیوں کی خیر ہو، بڑے بھائی کی خیر ہو، چھوٹے بھائی کی خیر ہو، ان کے بچوں کی خیر ہو، میرے بچوں کی خیر ہو۔ اللہ تعالیٰ دعا کیا کرے، ہمارے لیے بڑے گناہ گار لوگ ہیں، آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب